بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گروپ کے سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ قریش مکہ عداوت نبوی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت اور سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بےہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل سین کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جائے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول رستے میں ہی ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر تجھ میں کو ہمت ہے تو میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر و مرغوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے۔ اگر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمایت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان نہ ہو جائے، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنانے کے لیے کہیں کہ بات یہی ختم ہو کر رہ جائے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں
آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بہت خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے ان کو کس قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا، اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعامل کرنے لگے۔